أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 52 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، میری رسالت کے اوپر اللہ تعالی کی گواہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. اور اللہ کی ذات میرے دلوں کی بات بھی جانتی ہے اور وہ آسمان و زمین کی بات بھی جانتی ہے کہ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب وہ جانتا ہے. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو کہ غلط چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، وکفروا باللہ، اور غلط چیزوں پر ایمان لانے کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان میں ہیں. کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی رسالت کے اوپر کیا گواہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان آیات کا نزول ہوا کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہیں، کہ اللہ کی گواہی میری رسالت کے لیے کافی ہے. یہ جو نشانیاں قرآن کی شکل میں، یہ جو نشانیاں وحی کی شکل میں، یہ جو نشانیاں 40 سال میں نے تمہارے ساتھ گزارے اور اس کے بعد قرآن کا چیلنج تم قبول نہیں کر پا رہے، اور اس کے بعد دیگر دلائل جو پچھلی آیات میں آئے، ان سب دلائل کے باوجود بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی دلیل، اولم یکفیہم انا انزلنا الیک الکتاب یتلی علیہم، یہ بھی ان کے لیے کافی نہیں ہے. تو لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، یہ بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. تو اتنی سب نشانیاں کھلی ہونے کے باوجود، یہود و نصارہ کی بڑی بڑی گواہیوں کے باوجود، اہل کتاب کے سمجھنے کے باوجود، اہل کتاب کی پیشن گوئیوں کے باوجود کہ ان کی پروڈکشن تھی کہ پیغمبر آنا اور اس علاقے میں آنا، اس کا یہ شکل یہ ہوئی، ان سب کے باوجود بھی تم یہ کہتے ہو کہ آپ کی رسالت کی کوئی گواہی دے. تو اس رسالت کی گواہی دینے کے اللہ کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ ان آثار کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، مسکی جوابات کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے. یہ تو بات ہوگی کفار کے لیے. ایک دوسری بات ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی اسی آیت کے اندر، انہی الفاظ کے اندر، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی بیان کردہ باتیں کافی ہیں. جو بزبان رسالت بیان ہوئی بس اتنی باتیں کافی ہیں. ہمارے لیے اہل کتاب کی چیزوں کے پیچھے لگنا مناسب نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، بعض اہل کتاب کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارا دل جکڑا جاتا ہے. مطلب یہ وہ اتنی دلچسپ بات ہوتی ہے، اتنی مزیدار اور ذائقے دار بات ہوتی ہے کہ ہمارا دل جکڑا جاتا ہے. تو کیا ہم ان کی وہ باتیں سن لیا کریں، آگے بتا دیا کریں؟ آپ نے فرمایا کل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، اللہ کافی ہے. یعنی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں بس اتنی باتیں کافی ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کل جو باطل اور کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تفسیریں بھی کرتے ہیں، تشریحات بھی کرتے ہیں، اور وہ اس میں اتنی دلچسپ قسم کی باتیں چھیڑتے ہیں جن کا ذکر نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ کسی اور طریقے سے. بطور مثال اس میں ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں جو کہ حکمت کے خلاف ہیں، سمجھ اور فہم کے خلاف ہیں. تو ایسی باتیں جن کا عام لوگوں سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ان کو تفاسیر کے تحت میں ایسے ذکر کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے تھا نا، یہ چیز ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے تھا. میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ چند باتیں ذکر کرتا ہوں. جیسے ہم قربانی کے اوپر کتنا زور دیتے ہیں
لیکن جب آپ کو کوئی بتائے گا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی قربانی نہیں کی تو ایک شاکنگ ہوگا، یہ کسی عجیب، کسی مولوی صاحب نے کبھی بتایا ہی نہیں، اگر یہ ضروری ہوتا تو چلے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، بخاری کی روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے درمیان جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے، صحابہ کرام نے بھی جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے۔ اب سب لوگوں کے لیے جوتے پہن، ہم تو بغیر جوتوں کے نماز پڑھتے ہیں، یہ تو کبھی مولوی صاحب نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ یہ ہمیں جاہل رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں بتانا ہی نہیں چاہتے، یہ ہمیں قرآن و سنت کے قریب کرنا ہی نہیں چاہتے۔ 1400 سال سے جس طریقے سے دین منقول ہوتا آ رہا ہے اس کے پیچھے بہت سی چیزیں، سچویشن کو سمجھ کے معاملات ہوتے ہیں، حالات کو سمجھ کے معاملات ہوتے ہیں۔ جیسے بطور مثال آپ مکہ میں پہنچے اور وہاں پر آپ کو سڑک پہ جگہ ملی نماز پڑھنے کی، وہاں پہ آپ جوتا پہن کے نماز پڑھیں، آپ وہاں جوتا نہ اتاریں، آپ جوتے اتاریں گے جل جائیں گے آپ کے پاؤں، وہاں جوتا پہن کے سڑک کے اوپر آپ کو جگہ ملی۔ اس وقت یہ فرش اور اس طرح کی سسٹم نہیں تھے۔ جب امام مالک کا زمانہ آیا انہوں نے سختی سے منع، خبردار کوئی مسجد میں جوتا پہن کے آیا، کیونکہ لوگ کھڑے ہو کے پیشاب بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی نے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا، آج کوئی کرے؟ آج کوئی کرے؟ یعنی ہر حالات کے حساب سے دین میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی سنت، میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت، لیکن وہ اس طریقے سے پرٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے دین صرف میں بتا رہا ہوں، اور جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے اور کوئی بتا نہیں سکتا۔ چنانچہ مصنفات لکھی گئی ہیں، مصنفات کے نام سے مصنف ابن ابی شیبہ ہے اور مصنف ابن اور بہت سے مصنفات ہیں، اس میں بہت سے صحابہ کے اعمال ذکر ہیں جو کہ حالات اور زمانے کے حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی پیروی کرنے والے، روایت ہے قبلے کی طرف پشت کر کے پیشاب کر رہے ہیں، اس طرح کی روایت اور بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی باتیں، لیکن اس میں سمجھا جاتا ہے فقہا صحابہ کون تھے، فقہا تابعین کون تھے، مکہ مکرمہ مدینہ شریف میں فقہا سبع کے نام سے صحابہ ہیں، پھر فقہا سبع کے نام سے 7 تابعین ہیں، پھر صحابہ تابعین کا منتقل ہونا مدینہ سے کوفہ کی طرف اور پھر کوفہ سے بصرہ کی طرف، پھر وہاں امام بخاری جیسے لوگوں کا پیدا ہو، امام ابو حنیفہ جیسے لوگوں کا پیدا ہونا، امام شافعی جیسے لوگوں کا پیدا ہونا، تو شریعت اس طریقے سے نقل ہوتی آ رہی۔ لیکن چونکہ بعض دفعہ ایسی ایکسیسیبلٹی مل جاتی کہ اردو میں ترجمہ کسی چیز کا مل گیا تو اس کو دیکھ کے وہ اشکالات میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے اب دارالعلوم دیوبند میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے تقریر کی، قل اعوذ برب الفلق، فلق جانتے ہو کیا ہے؟ فلق کیا؟ اب فلق کہتے ہیں جو سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کے ساتھ جب سرخ رنگ کی ایک روشنی پہلے آتی ہے اور وہ روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، تو اس کو فلق کہتے ہیں۔ پہلے فجر ہوتی ہے اس کو تفجیر کہتے ہیں، پھر پہلے فجر ہوتی ہے اس سے تفجیر سے ہوتی ہے، پھر فلق ہوتی ہے۔ تو اس نے یہاں پہ کہانی بنائی، اصل میں تمہیں پتہ ہے فلق کیا ہوتا ہے؟ فلق کیا ہوتا ہے؟ فلق ایک شیطان ہے۔ کبھی فلق کا ترجمہ دیکھ کے آنا، ساتھ والے کو کہا، میں اس وقت تک مجمع کنٹرول کرتا ہوں، اور جناب فلق ایک شیطان تھا، اور شیطان اتنی دیر میں وہ ترجمہ اس نے پورے شیطان کی ایک کہانی بنائی اور کہانی بنا کے لوگوں کو سنائی۔ سنانے کے بعد پھر حضرت تھانوی نے یہ واقعہ لکھا، میں کوئی ایسی نہیں سنا، تو وہ اس کا ساتھی ہے، اس کو فلق کا ترجمہ یہ ہوتا ہے شفق، یعنی شفق سے ابھرنے والی روشنی۔ تو یہ شیطان چونکہ اس وقت پیدا ہوتا ہے تو اس لیے شیطان کا نام فلق ہے، استغفر اللہ۔ یعنی اس طریقے سے باتیں کی جاتی ہیں، اس طریقے سے پرٹینڈ کیا جاتا ہے کہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ناقابل بیان ہوتی ہیں۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور لوگ تقریر سن رہے تھے، فرمایا تم جانتے ہو ناسخ اور منسوخ کو؟ کہا نہیں جانتا ناسخ منسوخ۔ فرمایا اضل و اضل، تو خود بھی گمراہ ہے تو دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یعنی جب شریعت کا علم صحیح طریقے سے حاصل کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے اور نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، کہ ایسی باتیں ساتھ بیان کر دی جاتی ہیں جس سے عوام کا نقصان ہو جاتا ہے، ان کو کانسیپٹس خراب ہو جاتے ہیں۔ آج کل ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہم 20-30 تفسیریں دیکھیں۔ جب آپ بنیادی علوم کا ماخذ نہیں جانتے تو آپ غلطی کریں اور ایسا بلنڈر کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو کان یزنی و یسرق
اگر ایک شخص زنا کرتا ہے اور ایک شخص چوری کرتا ہے، یہ اس شخص سے بہتر ہے جو شخص قرآن میں اپنی رائے دے رہا ہے بغیر علم کے، بغیر بنیادی علوم کے حصول کے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نکیر فرمائی۔ حضرت حفصہ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ملا، اور حضرت حفصہ نے وہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزے لے لے کے بیان کرنا شروع کیا، تو آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، تو آپ نے سختی سے ڈانٹا، حفصہ کیا میں کافی نہیں ہوں یوسف کی جگہ پہ؟ کیا میری اور اللہ رب العزت کی بیان کردہ تعلیمات کافی نہیں ہے جو تم اہل کتاب کی چیزوں کو اٹھا کے لے آئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک عیسائی تورات کی تلاوت کر رہا تھا، تو وہ اس میں قصہ بہت مزے کا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تم مجھے دے دو، کہا نہیں یہ تو میرے پاس ایک ہی ہے، کہا مجھے اس کی نقل بنا دو۔ تو اس نے کھال لی، اس کے دونوں طرف لکھ کے دیا، جب لکھ کے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے یہ نسخہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاجن نرم تھے تو فوری طور پہ کچھ فرمایا نہیں، تو حضرت عمر اس کو لے کے پڑھنا شروع، پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے تھے تو حضرت عمر اونچی آواز میں تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں، ان کو بھی مزہ آئے کہ اس قصے کی تفصیل تو قرآن نے نہیں بتائی، تو رات میں لکھی، چلو تو رات بھی آسمانی کتاب ہے، میں اس میں سنا دیتا ہوں، سب کا فائدہ ہو جائے۔ تو جب حضرت عمر پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ، تو ایک انصاری صحابی نے اس پہ ہاتھ مارا زور سے، وہی حق اور تیرا ستیہ ناس ہو جائے، عمر تو کیا کر رہا ہے، عمر تو کیا کر رہا ہے، بند کر، دیکھ نہیں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے دیکھا تو کہا انی اعوذ باللہ من، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں یا رسول مجھے معاف کر دے، یہ میں نے غلطی کر دی۔ تو آپ نے فرمایا انی بعثت بجوامع الکلم، مجھے جوامع کلم دے کے بھیجا گیا، مجھے غیر ضروری تفصیلات کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، جو ضروری باتیں ہیں ہم نے سب بتا دی ہیں، غیر ضروری چیزوں میں تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اوتیت الحوامیم، اور مجھے حوامیم دی گئی ہیں تفصیل بیان کرنے کے لیے، لہذا جو اس میں تفصیل ہے، جو جوامع کلم کے اندر چیزیں ہیں، بس اتنی سمجھ لینا کافی ہے، اس سے زیادہ تفصیل کے اندر عام لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ دقائق کے اندر پڑھ رہے ہیں، باریکیوں کے، جی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں بھئی، آپ کو ڈاکٹر کی دوائی کی ساری حکمتیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہم دوائی کھانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کے مطولات کے اندر جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 22 سال سے دین کی تعلیم میں لگا ہوا ہوں، 22 سال سے دین کی تعلیم میں لگا ہوں، اور میں بے شمار ایسے موضوعات ہیں جن کی مجھے ہوا بھی نہیں لگی، یعنی ایک بے شمار موضوعات پتہ ہی نہیں ہے ان کی بنیاد کیا ہے، کیسے ہے، کس طریقے سے، حالانکہ 22 سال میں مستقل ٹاپر رہا ہوں، 22 سال یعنی پڑھائی میں سب سے آگے، لیکن مجھے ہوا بھی نہیں لگی۔ قرآن مجید کی تفسیر کئی دفعہ کر چکا، یہ بھی میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک آیت کو لے کے چلے، لیکن کئی ایسے سینکڑوں موضوعات ہیں، جب کتابیں کھولتے ہیں سینکڑوں موضوعات ہیں، ہزاروں کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ جن کو کھولنے کا مجھے موقع نہیں، یعنی ایک عالم دین نے زندگی گزاری، صرف ایک امام غزالی کی کتابیں، ایک آدمی 12 سال کی عمر میں پڑھنا سیکھ جائے اور صبح فجر کے بعد سے لے کے پڑھنا شروع کرے، روزانہ عصر تک پڑھے، عصر سے مغرب آرام کرے، مغرب سے عشاء بھی پڑھے اور عشاء کے بعد سو جائے، اس طرح اس کو امام غزالی کی ساری کتابیں پڑھنے کے لیے 60 سال کی عمر چاہیے۔ 60 سال کی عمر میں جا کے صرف ایک عالم کی کتاب پڑھے گا، یعنی اتنے مطولات ہیں، مطولات مطلب اتنی ڈیٹیلز ہیں، اتنی تفصیلات ہیں، تو اس کا ماخذ کیا ہے؟ ایک موضوع کے اوپر ایک موضوع، ایک چھوٹی چیز، خریدنا اور بیچنا، میں نے خریدا، بیچتو واشتریتو، میں نے خریدا بیچا، یہ ارکان ہے، یہ شرائط ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ میں خرید رہا ہوں، میں بیچ رہا ہوں، آج کل تو سائلنٹ ہوتا ہے، کلک کے اوپر خریدنا، کلک کے اوپر بیچنا ہوتا ہے، کیا ہے؟ اتنی تفصیلات چلی، یہ رکن میں سے، یہ شرائط میں سے، اس رکن اور شرائط کے اوپر میں نے 27 صفحات لکھے ہیں، اور جسے وہبت الزہلی 11 جلدیں لکھی ہیں، یعنی اور عربی میں لکھی ہیں، تو یہ اتنی تفصیلات ہیں ان چیزوں کے اندر، لہذا ہر تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو ضروری چیز سمجھنے کی ہے وہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بین، جو بتا دیا بس اتنا کافی، یہ اور اللہ کی ذات پہ اعتماد کرے، اور جو بتانے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پر اعتماد کرے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو اللہ نے بتایا ہے
وہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ تفصیل میں، ایک ایک چیز کی جزی کو بڑی تفصیل سے جانتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو لکھنا شروع کریں، 1 سے 2 جلد آپ کی زندگی کی کتاب بن جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت ہمیں کب سے جانتے ہیں؟ جب ہم مکئی کے دانے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ تو یعلم ما فی السماوات والذین آمنوا بالباطل، لیکن جو لوگ نہیں مانتے، جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے ہٹ کر ایمان رکھتے ہیں، ان کے باطل ہونے کا ظہور ان کے کفر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان میں رہیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔